تمہارے پر جتنا تم میں استطاعت اس کے لحاظ سے کرو، مومنوں کو ابھارو. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے ان کا ہاتھ. ایسا ہوا ہے بہت دفعہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روکے ہیں، اور اللہ زیادہ شدید ہے جنگ میں اور زیادہ شدید ہے عبرتناک سزا میں. جو بھی ایک سفارش لے کر آئے گا، کوئی سفارش حسنات چھوٹی سی، وہ اس میں اس کا حصہ ہوگا. چھوٹی سی بھی نیکی، کسی نے کسی کو کوئی راستہ دکھا دیا، اس میں اس کا حصہ بن گیا. صدقہ جاریہ کی طرح سے ہے یہ. اور جو کوئی سفارش لے کر آئے گا بری، تو اس کے لیے اس کا حصہ ہوگا، یعنی کہ یہ گناہ جاریہ ہو گیا. کوئی کسی کو کوئی غلط راستہ بتا دیا، یہ کر لو، مووی میں چلے جاؤ، فلاں کر لو، اس طرح سے یہ کام کر لو، تو وہ کوئی غلط کام کا راستہ دکھائے گا تو اس میں اس کا حصہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر نگران ہے. پھر یہاں پہ ایک حکم آ گیا، سلام کا یہ حکم ہے. ٹھیک ہے، جب تم دعا دیے جاؤ زندگی کی دعا، تو سلام کیا ہے؟ اس سے پیس، اس سے آپ پیس بیچ رہے ہیں، یعنی کہ زندگی کی دعا دے رہے ہیں آپ. تو آپ اس کو لوٹاؤ احسن سے، منہا یا ردوہا، اسی طرح سے جواب دے دو، یا ردوہا اس کو لوٹا دو، احسن طریقے سے لوٹاؤ. یعنی کسی نے السلام علیکم کہا، اپنے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس نے جیسا کہا اتنا بھی لوٹا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب دینے والی. یعنی سلام کو پھیلانا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سلام کو پھیلانا. آج ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے. اگر تم کسی مسلم کو دیکھو، اور ظاہر مسجد میں جاتے ہیں، باہر آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں تو ہر ایک کو سلام کریں. لڑکے چھوٹے چھوٹے بچے سب کو سکھانا چاہیے کہ جس کو انکل کو دیکھو تم سلام کرو. اسپریڈ کرنا ہے سلام کو. اللہ ہے، کوئی اور الہ نہیں. سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن، جس دن کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بہتر کوئی بات کرنے والا نہیں سچائی میں. فما لکم، تمہارا کیا ہے تمہیں. اب یہاں پر دو منافقوں کا، یعنی کہ منافق جو عبداللہ بن ابی لے کے چلا جا رہا ہے، اب مسلم جو کمزور تھوڑے سے ایمان والے ہیں، اور وہ تو ان کو سمجھ رہے ہیں، ان کو تو نہیں پتا کہ وہ منافق ہے. ان کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا وہ چلے گئے، یہ لوگ تو مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی ان کے لیے کیوں ہم لوگ کوئی غلط بات کہیں، کیونکہ ہے تو وہ مسلمان. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہے تمہارے لیے دو گروپ میں سے، یعنی منافقوں کا جو چلا گیا ہے، اللہ نے ان کو الٹا کر دیا ہے. ارکسہم بما کسبوا، الٹا کر دیا یعنی کہ ان کو اسی منافقت میں ڈال دیا ہے، ان کو ان کی کمائی کی وجہ سے. اور تم چاہتے ہو کہ تم ان کو ہدایت دو جن کو اللہ نے بھٹکا دیا، یعنی اللہ نے ان کو راستے سے ہٹا ہی دیا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اور جو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو کما کفروا، جیسے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، تو تمہارے ساتھ برابر ہو جائے. یہی ہوتا ہے نا کہ جو لوگ جیسے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں آپ کے جیسے ہو جائیں، اچھائی میں بھی برائی میں بھی. جیسی کمپنی ہوتی ہے، وہ جو جس پہ جیسا حاوی ہوتے، جو چیز اگر اس کے اوپر برائی حاوی ہے، وہ آپ کو اسی اس میں لے کے چلا جائے گا. اگر اس پہ اچھائی حاوی ہے، نیکی حاوی ہے، تو آپ کو آپ کے جیسے ویل وشر بن جائے گا. تو ان کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو ویسے ہی یعنی کر دیں تاکہ آپ ان جیسے ہو جائیں. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، ان کو دوست نہیں بناؤ، یہاں تک کہ کنڈیشن بتا دی کہ وہ ہجرت کے لیے اللہ کے راستے پہ نہ نکلیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ مڑ جائیں، اب ایسے لوگوں کو آپ نے جہاں پائیں قتل کریں، جہاں تم پاؤ ان کو پکڑو ان کو اور ان کو قتل کرو. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کوئی تمہارا دوست نہیں ہے اور مددگار نہیں ہے. ایکسپٹ وہ لوگ کون لوگ؟ وہ لوگ یعنی ان کو تم قتل نہیں کرو گے جنہوں نے جو پناہ لے لی ہے قوم کو، آپس میں میثاق کر لیے. یہ ہم نے پڑھا تھا نا صلح حدیبیہ کے، کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ ان کے ساتھی ہوں گے، ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے جب تک وہ، پھر انہوں نے اس میں خیانت کی تھی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی طرف اپروچ کیا تھا. تو اب یہ ان کے بیچ میثاق ہے، یا تمہارے ساتھ سامنے آ گئے ہیں اور حسیرت صدورہم، کہ آپ سے جنگ کریں، ان کے دل تنگ ہے کہ آپ سے جنگ کریں. یعنی کہ وہ ایسی سچویشن میں ڈال دیے گئے ہیں کہ جنگ کریں لیکن ان کا دل وہ نہیں ہے، یا وہ جنگ کرے اس اپنی قوم سے بھی. تو یہ بیچ کے یعنی اپنی قوم سے بھی نہیں جنگ کر سکتے ہیں، آپ سے بھی نہیں جنگ کر سکتے ہیں. اگر چاہتا اللہ تو اللہ مسلط کر دیتا اور تم سے وہ لوگ جنگ کرتے، لیکن اللہ نے نہیں کیا ہے. تو اب ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو اگر وہ ایک طرف ہو جائیں، یعنی ان سے جنگ نہیں کرنا، اگر وہ ایک طرف ہو جائیں اور تم سے جنگ بھی نہیں کریں اور تمہارے اوپر پیس بھی بھیج دیں، تو ان سے جنگ نہیں کرنا ہے. فما جعل اللہ علیہم، ان سے جنگ نہیں کہ تمہارے لیے ان کی طرف راستہ نہیں بنایا ہے. کس کے لیے راستہ بنایا ہے؟ جن کے نفاق کھل کر آ گیا ہے، جو آپ سے کھل کے دشمنی کر رہے ہیں. کچھ دوسرے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی امن میں رہیں، ان کے ساتھ بھی امن میں رہیں، لیکن یہ منافق ہے. جب بھی کوئی ایسی سچویشن آتی ہے وہ فوراً جو ہے وہ اسی الٹے طرف چلے جاتے ہیں، کہ ان کافروں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اگر یہ تمہاری طرف ان کو نہ چھوڑیں، یعنی ان کے طرف کافروں کی طرف
چلے جاتے ہیں. اگر وہ ان کو نہ چھوڑیں اور تمہاری طرف جو ہے وہ پیس نہ بھیجیں تو پھر جو ہے اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں تو پھر ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جیسے پاؤ تم. یہ نہیں کہ اسلام یہ نہیں کہ کہیں سے کسی کو پکڑو اور قتل کرو, یہ ریزن بتا دی اللہ تعالیٰ. اولئک جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا, اور یہی وہ لوگ ہیں بنایا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے بنایا تمہارے لیے اللہ کی حجت بنا دی کھلی, یعنی کہ ایک ریزن دے دیا ان کے اوپر اٹیک کرنے کا, کیونکہ کھلم کھلا دشمنی کر رہے ہیں یہ, اور آپ کے لیے جو کھلم کھلا دشمنی بھی نہیں کرے لیکن آپ کے لیے جو ہے وہ ریزن دے دیا نا کہ یہ آپ کے دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں. یہی ہوا تھا نا کہ یہ جا کے مل گئے تھے, اور جنگ احزاب میں یہی دیکھا تھا کہ قریش سے جا کے مل گئے تھے اور خزرج کے جو کچھ یہودی لوگ جا کے مل گئے تھے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے ریزن نہیں دیا, ان کو مارو. مکان علی مومن, اب ایک اور بات اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی مومن کے لیے یہ نہیں کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کے, ایکسپٹ خطا, یعنی غلطی سے ہو گیا, کوئی فائر کر لیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اگر ہو گیا کسی سے ایسی قتل ہو گیا, ایسی کوئی مر گیا, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قصاص بتا دیا ہے کہ گردن چھڑانا ہے اور دیت بھی دینا ہے, یعنی پیسے بھی خود بہا دینا ہے, مسلمہ اس کو سپرد کر دیا جائے اس کے اہل کو, ایکسپٹ کہ وہ صدقہ کرتے وہ اہل والے کہیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے. کوئی اس طرح کی بھی سچویشن ہوتی ہے کہ کوئی بہت غریب ہوتا ہے اور کہہ دیتا ہے نہیں چھوڑ دو, ایسی سچویشنز ہوتی رہی ہیں, یہ ایکسپیرینس کے ساتھ ہے. فَإِنْ مِنْ قَوْمٍ, اور ایسی قوم کے ساتھ جو تمہارا جو عدو لکم, جو دشمن ہے تمہاری اور وہ مومن ہے, یعنی کہ ایسا بھی تھا نا کہ وہ مومن وہاں پر دشمن قوم میں ہے, اس نے اپنے ایمان چھپایا ہوا ہے اور اس کو قتل کر دیا, تو اس کے لیے آزاد کر دینا ہے, ایک آزاد چھڑانا, اس کو پیسے نہیں دینا ہے, کیونکہ یہ پیسے کہاں چلا جائے گا, اس دشمن قوم کی طرف چلی جائے گی. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, ہے قوم دوسری قوم کے ساتھ میثاق ہے تو اس کو فدیہ بھی دینا ہے, اور یعنی دے دیا جائے اس کے اہل کو, اور اس کو اس کے لیے جو ہے ایک آزاد ہی کر دینا ہے, مومن گردن بھی آزاد کرنا ہے, یعنی کہ غلام آزاد کرنا ہے. فَمَن لَمْ يَجِدْ, اگر کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو, کوئی غلام مومن نہ ملے جس کو آپ آزاد کر سکیں, تو 2 مہینے متتابعین کنٹینیوسلی روزہ رکھنا ہے, ایک روزہ بھی چھٹے گا, اگین 2 months کا روزہ رکھنا ہوگا. یہ بہت اتنی سخت سزا اس لیے ایسی مشکل دے دی ہے کہ کوئی قتل ہی نہ کرے, جان بوجھ کے بے جانے, اور اس کے لیے ایفرٹ کرے, یعنی کوئی قصاص دے, دیت دے, اس طرح سے اس کا اہل والوں کے لیے کمفرٹ کا ذریعہ بن جائے. پھر وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کے کرے گا, جان بوجھ کے قتل کرے گا, تو اس کے لیے بہت زیادہ, یعنی کہ جہنم ہے جس میں وہ رہے گا, اور اللہ کا غضب آئے گا, لعنت آئے گی, اور اللہ نے اس کے لیے یعنی کہ عذاب تیار کی. جو لوگ قتل کر رہے ہیں ان کو یہ آیت سنا دی جائے کہ پالیٹکس میں یا کسی دشمنی میں یا کسی جان بوجھ کے, کسی نے کسی لڑکی کو جان بوجھ کے قتل کر دیا, کسی نے کسی کو قتل کر دیا جائیداد کے چکر میں, یہ آیت سن لیں کہ غضب اللہ علیہ لعنہ, یعنی کہ اللہ کا غضب بھی اور لعنت بھی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ تم اے ایمان والو جب تم زمین پہ چلو, یعنی ایک ایسا یہ ہوا تھا کہ ایک چرواہا تھا اور لوگ جا رہے تھے کہ ایک صحابی کے کچھ جا رہے تھے اور چرواہے نے سلام کیا تھا, تو ان لوگوں نے اس کو یعنی کہا کہ نہیں تم مومن نہیں ہو, اور اس کو مار بھی دیا کہ صرف تم نے بچنے کے لیے سلام کر دیا اور اس کی بکریاں لے لی تھی. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ جب زمین پہ چلو تو تم تحقیق کر لو, اور نہ تم کہو واسطے اس کے جو تمہارے طرف سلام ڈالے, یعنی کہ سلام بھیجے, کہ تم مومن نہیں ہو, تم دنیا کی زندگی چاہ رہے ہو, اور اللہ کے پاس بہت زیادہ مغانم ہے, بہت زیادہ غنیمتیں ہیں, انہیں بکریاں لے لی تھی نا انہوں نے, تو اللہ کے پاس غنیمت بہت زیادہ ہے, یعنی کہ بہت کچھ ہے اللہ کے پاس, اور تم بھی اسی طرح سے تھے. کذالک کنتم من قبل, تم بھی ایسی تھے, آج تم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا تو تم بھی اسی طرح سے تھے, تو تم کو فمن اللہ علیکم, تمہارے پر اللہ نے احسان کیا, تو احسان جب کیا تو تم تحقیق کر لو نا. تو ایسے تو نہیں کوئی ایک دم سے اسٹیپ لے لے اور کسی کو کہہ دے کہ نہیں, ایمان کے لیے کسی کو ججمنٹل کسی کے ایمان کے لیے نہیں ہونا ہے. بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لا یستوی القاعد من المؤمنین, اور برابر نہیں ہے قاعدون من المؤمنین, مومنون میں سے جو بیٹھنے والے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک بریکٹ میں آپ کر لیں غیر اولی ضرر, جو ایکسپٹ جو مجبور کیے گئے معذور, ٹھیک ہے. والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم, یعنی کہ بیٹھنے والے مومنوں میں سے اور مجاہدین اللہ کے راستے میں, تو کچھ بیٹھنے والے مجبور بھی ہیں نا, تو اس لیے اس کو بریکٹ میں ڈال دیں. تو یعنی اور مجاہدین جو ہے اللہ کے راستے میں اپنے مال میں
اپنی جان سے جو نکل رہے ہیں وہ برابر نہیں ہے. فضل اللہ مجاہدین، اللہ نے فضیلت دی مجاہدین کو ان کے مال کی وجہ سے، ان کی جان کی وجہ سے. قائدین پہ ایک درجہ، قائدین کا بھی درجہ ہے. مومنین جو بیٹھے ہوئے ہیں معذوری کے علاوہ، یعنی کچھ اور کام کر رہے ہیں لیکن ایفرٹ اتنا دوڑ بھاگ والا نہیں کر رہے، بٹ دے آر ڈوئنگ سم ورک ایٹ ہوم، لیکن ان کو وہ انہوں نے یہ کیا بیٹھنا کہ بیٹھ کے ہم کریں گے. لیکن جو نکل کے ایفرٹ کر رہا ہے اس کا ایک درجہ اوپر ہے. کلن وعد اللہ حسنا، دونوں کو وعدہ دیا حسنا کا، لیکن فضل پھر کہہ دیا مجاہدین علی القائدین، بیٹھنے والے کا اجر عظیما. یہ اللہ کا درجات دیے ہوئے ہیں، مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے. تو کوشش کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے جسم سے، مال سے کوشش کرنا ہے. کچھ بیٹھ کے عبادات کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کچھ ہاں نصیحتیں بھی کر رہے ہیں آتے جاتے، لیکن کچھ ایفرٹ نظر آنے والی بھی ایفرٹ ہونی چاہیے. ان الذین توفاہم الملائکۃ، اور جو لوگ جن کو فوت کر دیتے ہیں فرشتے، وہ اپنے ظلم یعنی رانگ ڈوئرز تھے وہ، تو ان سے فرشتے پوچھے تم کہاں تھے؟ وہ کہیں گے ہم تو بہت کمزور تھے زمین میں. تو وہ فرشتے کہیں گے کیا تمہارے لیے کوئی زمین جو ہے یہ تمہارے لیے جو ہے وسعت والی نہیں تھی کہ تم ہجرت کرتے؟ اگر تمہیں عمل کرنا مشکل تھا جہاں پر تو تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم میں، کتنا برا ٹھکانہ. ایکسپٹ جو نہیں ہجرت کی کسی وجہ سے. کون تھے وہ؟ جو مجبور کر دیے گئے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے. ان کے اوپر کوئی ہیلا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اور نہ کوئی راستہ ہے جانے کا، یعنی کہ نہ سفر کرنے کا نہ پیسہ. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ عفواً غفورا ہے. یعنی ہجرت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زور دیا جہاں پر آپ کو پریکٹسنگ دین آپ کی مشکل ہو، جہاں پہ پریچنگ مشکل ہو. کیونکہ کیا زور دیا جا رہا ہے کہ پریچ کرنا ہے. مجاہدین نکلے، پریچ کریں. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈر سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں جانا ہے، یہاں پہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے آپ اپنا گھر سے کام کر رہے ہو، دیٹس فائن، بٹ آپ کو یہ دو کہ کرنا ہے یہ کام. اور جو نہیں بالکل کرے گا تو اس کے لیے یہ سزا دی ہے. اور جو اللہ کے راستے میں نکلا اور زمین پہ اس کو جائے پناہ، اس کو اللہ تعالیٰ بہت اس کے لیے وسعت بنا دیں گے، جائے پناہ مل جائے گا بہت زیادہ، بہت سارا، یعنی وسیع آپ کو ملے گا. اگر نکلے گا اللہ کے راستے میں، مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے کہیں اور جانا ہے، مجھے اپنے دین کی پریکٹس کرنا، تو اللہ تعالیٰ کرے گا. اور جو بھی نکلا اور اس طرح سے ہجرت میں اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، اور پھر راستے میں اس کو موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر، یعنی وہ پہنچا بھی نہیں ابھی، نیت کا ثواب دے دیا اس کو، اللہ تعالیٰ نے اجر اس کا لکھ دیا ہے. اور اللہ غفور الرحیم ہے، کیونکہ وہ نکلا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا، اس پہ رحم بھی کر دیا. پھر جب تم چلو زمین پہ تو فلیس علیکم جناح تقصروا، نماز کا حکم آ گیا، قصر نماز کا حکم آ گیا کہ جب زمین میں تم سفر کر رہے ہو تو اپنی نماز کو آدھی کر لو. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کفران نعمت ہے. اگر کوئی کہے نہیں مجھے پوری پڑھنا ہے، کوئی کہہ نہیں مجھے پوری پڑھنا ہے، میں کمفرٹیبل ہوں میں پوری پڑھ لوں، یہ کہہ دیا ہے. تم سفر جس طرح کا بھی ہو، تم پہنچ گئے وہاں پہ بھی قصر کرو، تم راستے میں ہو وہاں پہ بھی سفر جو قصر کرو. اگر ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یعنی اس وقت کی لیے بات تھی یہ کہ تم فتنے میں پڑ جاؤ گے، جنگ کے راستے میں ہو تو تم قصر کر لو. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا ہر حالت میں. اور یہ آیت جنرلی ہم سب پہ سفر کی حالت میں ہے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، تمہارے لیے کافر جو ہے وہ دشمن ہے کھلا. اور جب تم ہو جاؤ نماز میں، فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. یہ ایک اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، ایک سینیریو بتا رہے ہیں کہ جنگ کی حالت ہے، جنگ میں آرمی کھڑی ہوئی ہے اور یہ کھڑے ہیں جنگ کی حالت میں، تو ان کو کس طرح سے کرنا ہے؟ کھڑے ہوئے نماز کے لیے تو آپ چاہیے کہ ایک گروپ جو ہے وہ اپنی اسلحہ لے کر حفاظت کرے، اور دوسرا گروپ جو ہے فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، ایک لائن جو ہے وہ نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دوسری وہ حفاظت کری اسلحہ کے ساتھ. جب انہوں نے سجدہ کر لیا تو یہ آگے آ جائے گا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، جو پیچھے جو تھا لم يصلوا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا، وہ نماز پڑھے مَعَكَ، آپ کے ساتھ. فَلْيَأْخُذُوا، لیکن کیا کرنا ہے؟ چاہیے کہ اپنے بچاؤ کے لیے اسلحہ اٹھا لے. اور یہ چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے اور اپنے مال سے، تو تم پر اٹیک کر دیں اچانک، واحدہ اچانک تم پر اٹیک کر دیں. اور تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر یعنی کہ بارش ہو رہی ہے، ہیوی ہو رہا ہے، آپ تکلیف میں ہیں، تو اس وقت کوئی گناہ نہیں ہے کہ مطر ہے، بارش ہے اور تم مریض ہو یا تم اپنے اسلحہ کو نہیں اٹھا سکتے ہو کسی وجہ سے، تو کوئی گناہ نہیں کہ رکھ دو. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الرٹ رہو، کیونکہ یہ تمہارے پر اٹیک کر دیں گے. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن اپنی حفاظت ضرور کرو.
کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تیار کیا کافروں کے لیے رسوا کن عذاب، یعنی تمہارے ذریعے ان کو شکست ملے گی، رسوا کن عذاب ملے گا۔ جب تم نماز پوری کر لو تو پھر اللہ کے لیے کھڑے ہو، ذکر کرو، کھڑے بیٹھے لیٹے، یہ جو آپ ریزن نہیں بنائے، ٹھیک ہے بیٹھے آپ نے مصلی میں جو نماز پڑھ کے اور ذکر اذکار کرتا ہے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، بٹ دیر شوڈ بی اے ریزن کہ ریزن کے ساتھ آپ جو ہے وہ بیٹھے رہیں، یعنی ایسا نہیں ہو کہ آپ کا کوئی بیٹھا ہوا انتظار کرا، تو آپ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں جو ہے ذکر اذکار جو ہے وہ آپ کو ہوتا ہے۔ جب تم اطمینان میں آ جاؤ تو نماز پڑھو جیسے نماز کا حکم دیا ہے، اور نماز کا حکم کیا دیا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ ہمارے سمجھ میں یہ چیز آنا چاہیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ اسکالرس اکثر اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ نماز جو ہے کتاب موقوتا ہے، وقت مقرر پر ہے، 1 سیکنڈ 5 سیکنڈ پہلے بھی نماز نہیں ہوگی، تو نماز کا وقت ہوا ہے تب آپ نماز پڑھیں گے، کوئی ریزن نہیں، فجر کی نماز میں کوئی ریزن نہیں، یعنی کہ فجر کی نماز ایسی ہے کہ سفر حضر ہر حالت میں آپ کو اس کو پڑھنا ہے، باقی آپ عصر کی نماز کو سفر میں آپ تقدیم بھی کر لیتے ہیں، تاخیر بھی کر لیتے ہیں، عشاء کی نماز تقدیم بھی کر لیتے ہیں، تاخیر بھی کر دیتے ہیں وتھ مغرب۔ اور تم نہ سستی دکھاؤ اس قوم کے لیے، اس قوم کی پیچھا کرنے میں، کیونکہ جو وہ قوم بھی تمہارے پیچھا کرتی رہی ہے، تو تم بھی سستی مت دکھاؤ، اگر وہ تم تکلیف اٹھاتے تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے رہے، یعنی کہ وہ اور تم جو امید کرتے تھے اللہ سے وہ نہیں امید رکھتے ہیں اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے، بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب فات حق کے، تاکہ آپ لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، قرآن کی صورت میں آپ کو آیت دے دی ہے، تو آپ ان لوگوں کے لیے خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہیں ہوں، یعنی کبھی کبھار ایسا نہ ہو جائے کہ وہ پتہ نہ چلے اور وہ خیانت کرنے والے، یعنی کہ غلط فیصلے ایسے نہ ہو جائے، اور اللہ سے پھر استغفار مانگے کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور نہ تم جھگڑو ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں کے ساتھ، بے شک اللہ نہیں محبت کرتا ہے خیانت کرنے والوں کے ساتھ۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، وہ چھپتے ہیں لوگوں سے، تو یعنی کہ خیانت چھوڑ دو، خیانت جو کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے اور اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، تو ایسے جو لوگ کرتے ہیں خیانت، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چھپ کے کوئی خیانت کیسے کرتا ہے، کوئی ظاہر چھپ کے ہی کرتا ہے امانت میں خیانت، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہیں، وہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ان کے ساتھ ہے جب وہ یبیتون کر رہے ہیں، یعنی یبیتون رات کے وقت بیت گھر کے اندر کوئی مشورے کر رہا ہو، کوئی پلاننگ کر رہا ہو، یبیتون اس صورت میں ہوتا ہے کہ راتوں کو مشورے یعنی پلاننگ کرنے والے، ما لا یرضى من القول، اس کا جو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پسند نہیں کر رہے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو عمل کرے اللہ تعالیٰ ان کو گرنے والے ہیں، ہاں وہ لوگ ہو، تم جھگڑا کیا تم نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں اگر کوئی خیانت کرنے والوں کا ساتھ دے دیا ہے تو کون جھگڑا کرے گا اللہ کے پاس قیامت کے دن، اَمَّن يَكُونُ لَهِمْ وَكِيلًا، اور کون ان کا کارساز ہوگا اس وقت، جو بھی برا عمل کرے گا یا ظلم کرے گا اپنے نفس پر۔ یہ بات اللہ تعالیٰ بار بار بتا دیتے ہیں، استغفار کی اہمیت بتائیے، عمل ہوتا ہے، خیانت ہو گئی ہے، اب کرنے کا کام کیا ہے، استغفار کریں، اور استغفار کریں گے تو اللہ کو غفور الرحیم، اور استغفار میں کیا چیز ہے، اصلاح ضروری ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور کسی نے کوئی ایسی کمائی کی ہے جیسے کہ اس نے کمایا، اس نے اپنی جان کے لیے اپنے اوپر کمائی کی، کوئی بھی گناہ کیا اپنے لیے کیا ہے، کسی اور کو کوئی نقصان نہیں دیا ہے، اپنے آپ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ علیم حکیمہ ہے، اور جو بھی کوئی ایسے کمائی کرتا ہے، کوئی خطا کر دیتا ہے یا گناہ کر دیتا ہے، کوئی غلط کام کر دیتا ہے، لیکن وہ اس کا جو ہے یرمی بھی بریم بھی فقد احتمل بہتانا و اسم مبینہ، تو فوراً اس کو دوسرے پہ ڈال دیتا ہے اور بے گناہ پر ڈال دیتا ہے، بھی بری ہم بے گناہ پر ڈال دیتا ہے، تو جیسے اس نے جو ہے اٹھا لیا ایک بہتان، یعنی دو گناہ، الزام کا گناہ اور خود گناہ کا بھی گناہ، دو گناہ اس نے کر لیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تمہارے پر فرض نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اللہ آپ کی رحمت کے محتاج ہے، آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، تو ایک روح جو ہے وہ آپ کو بھٹکا ہی دیتے، ایک روح اپنی چکنی چپڑی باتوں سے کچھ کر کے آپ کو اپنے، اسی طرح سے کیا تھا انہوں نے، سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا، چکنی چپڑی باتیں کر کے کہ ہم نے نہیں کیا اور ہمارا ارادہ نہیں تھا اور ہمیں بھی جنگ میں یعنی کہ نہیں گئے، ہم کس وجہ سے نہیں گئے، اپنی چکنی چپڑی باتوں سے جو ہے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
یقین دلا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ جو ہے آپ کو جو ہے آپ کو بہکا دے, نہیں وہ بہکا سکتے ایکسپٹ اپنے نفسوں کے لیے, اور نہیں وہ نقصان دیتے ہیں کوئی چیز بھی. اور اللہ تعالیٰ نے انزل اللہ علیکم کتاب الحکمہ, آپ کو آپ نے کیا دے دیا, اللہ تعالیٰ کمفرٹ دے رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملی ہوئی ہے, اور آن ٹاپ آپ کو کتاب اور حکمت مل گئی ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. تو یہ آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے. لا خیر کثیر من نجواہم الا من امر. اب ایک اور بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ خیر کس میں نہیں ہے, خیر کس میں نہیں ہے, یعنی کہ کسی سرگوشی میں خیر نہیں ہے. الا, سرگوشی منع ہے, کوئی وسپر کرے یہ منع ہے, تو سرگوشی منع ہے. الا, ایکسپٹ, 3 کنڈیشن میں سرگوشی اجازت ہے. صدقہ کر رہے ہیں خاموشی سے, کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ نے بتایا مجھے یہ دینا ہے, اب دوسرا تیسرا یہ سمجھ رہا ہوگا آپ سرگوشی کر رہے ہیں, لیکن آپ کو اللہ نیت آپ کو پتا ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا کلیئر بھی کر دینا چاہیے. یا امر معروف, جو آپ معروف کر رہے ہیں, آپ اصلاح کرا رہے ہیں, وہ اعلانیہ کسی کے دو بیچ کا لوگوں کو بتا کے نہیں, کیونکہ اس سے امبیرسمنٹ بھی لوگوں کو ہو جاتی ہے. تو اصلاح بھی کرے لوگوں کے درمیان. یا نیکی کی طرف بلانا, کسی کو کوئی غلط بات دیکھی آپ نے زور زور سے کہنا شروع کر دیا, نہیں. امر معروف بھی جو آپ ان کو بتائیں گے کہ تمہارے یہ چیز ہے غلط ہے, تم ایسے کر لو, تو اس طرح سے امر معروف اصلاح بینہم, اور دو کے بیچ میں اصلاح کرنے میں جو یہ کرے گا اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دیں گے. اور وہ جو کوئی بھی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, بہت امپورٹنٹ آیت ہے. جو مخالفت کرے گا اللہ کی, یعنی کہ سنت سے نہیں چلے گا, سنت سے نہیں چلے گا اور مخالفت کرے گا اور کہے گا نہیں نہیں یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کوئی کام, تو ہم کیوں کریں گے, اور وہ کہہ رہے نہیں ہم نہیں کرنا ہے. کوئی چیز بھی ایسی کوئی چیز ایڈ اپ کر دینا, نماز کے ساتھ نفل پڑھنے, نہیں میرا دل چاہ رہا ہے نماز کے ساتھ نفل پڑھنے کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. یا کوئی ایسی بدعتیں جو ہم کر رہے ہیں, ساری بدعتوں سے رک جانا چاہیے. من بعد ما تبین له الهدى, اس کے بعد کہ تمہارے لیے ظاہر ہو گئے, اور یتبع غیر سبیل المؤمنین, اور وہ پیروی کرتے ہیں پیچھے جاتے ہیں غیر سبیل المؤمنین. سبیل المؤمنین راستہ مومنوں کا, صحابہ کرام کا راستہ, سوائے راستہ صحابہ کرام کا. تو سوائے راستہ صحابہ کرام کا ہم کیوں جائیں گے؟ جو چیز ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام سے, ہم اسی طرف چلیں گے. اگر نہیں کیا, جس نے کیا تو اس کے لیے کیا ہے, نولی ما تولا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو موڑ دیں گے جہاں وہ مڑا جا رہا ہے, اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے. یہ دیکھیں یہ لوگ ایروگنٹ کتنے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک ہے, چوئی برات تو کرنا ہے, کیوں نیکی سے روکا جا رہا ہے, کیوں نفل سے روکا جا رہا ہے, کیوں رات سے جاگنے سے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, صحابہ کرام نے نہیں کیا, وہ راستے پہ کیوں جائیں گے ہم؟ کیا وہ کافی نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے وہ عمل کافی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ہر رات جاگتے تھے, صحابہ کرام جاگتے تھے, کیوں نہیں ہم رات میں جاگے, تو کیوں ہم شب برات میں جاگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا تھا, تو ہم کیوں نہیں رکھے, کیوں ہم صرف شب برات کا رکھے؟ تو کیا ہے, تو ایک کے لیے بھی کیوں روکے؟ تو ہم ایک کے لیے اس لیے روک رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں تھا. تو یہ نافرمانی میں آ جا رہا ہے, مخالفت میں آ جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نولی ما تولا. آپ دیکھیے وہ اسی طرف مڑے جا رہے ہیں, ان کے اوپر کوئی بات اثر نہیں ہوگی, نہ کہ وہ اثر بات ان کے لیے پھر نسلی جہنم وساعت مسیرہ. بے شک اللہ جو ہے وہ معاف کر دے گا جو شرک کر دے گا, اور جو نہیں معاف کرے گا جو شرک کرتا ہے, اور معاف کر دے گا جو اس کے علاوہ ہے, جو شرک کرے گا وہ بہت دور چلا گیا ہے. اور یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا اناسا, بتوں کی طرف بلاتے ہیں, اور یہ لوگ پکارتے ہیں شیطان کی طرف. لعنت کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر. وقالت اتخذن من عبادک نصیبا, اس نے کیا کہا تھا کہ میں آپ کی بندوں میں سے ایک نصیب مفروضہ مقرر حصہ لے کے رہوں گا. اور وہ لے کے رہنے کے لیے اس نے کیا کلیم کیا, اس نے زور دے کے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, میں ضرور بس ضرور بھٹکاؤں گا, میں ضرور بس ضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا, یعنی کہ کر لو بہت اچھا ہو جائے گا. امیدیں دلایا ہے نا اس طرح سے, یہ کر لو, یہ مورگیج لے لو, اس سے بہت اچھا ہوگا, یو بی کمفرٹ, اور آپ کو رینٹ سے بچ جاؤ گے, جو رینٹ دے رہے ہو تو اس طرح سے تم نے جو ہے وہ مورگیج بھی جا رہا ہے. یہ ساری شیطان امیدیں دلا رہا ہے, اور پھر حکم دے رہا ہے یہ کرو, پھر کان کاٹنے کے لیے کہہ رہا ہے, البتہ وہ ضرور کان کاٹیں گے, یعنی کہ چینج کر دیا, اور ضرور میں حکم دوں گا, اور ضرور وہ بدل ڈالیں گے خلق اللہ, اللہ کی تخلیق کو بدل دیا. لڑکی کو لڑکا بنا دیا, لڑکا کو لڑکی بنا دیا, لڑکی کو لڑکے کے کپڑے بنا دیے, لڑکے کو لڑکے کے کپڑے بنا دیے. وہ میرا دل چاہ رہا تھا, میرے پاس بیٹیاں نہیں تو اس کو بیٹی کی طرح کر دیا, بیٹا نہیں ہے تو بیٹی کو بیٹی کی طرح کر دیا. یہ تخلیق کو کیوں چینج کریں گے؟ جو اللہ نے دیا اسی پہ خوش رہیں. پلس بہووں کو چینج کرنا, بھویں جیسے دی ہیں وہ کیوں دی ہیں, یہ
किस लिए इसकी शेप बनाएगा आदमी, क्यों इस तखलीक को चेंज करेगा? कोई शक्ल में अच्छाई नहीं आती है, हम समझते हैं अच्छाई नजर आती है। अब अपनी तस्वीरों को कंपेयर करें, कितना जमीन आसमान का फर्क लगता है। इनोसेंसी रहती, क्योंकि अल्लाह ताला ने वैसे बनाया है। और मैं ये तफीज़, जिसने शैतान को दोस्त बना लिया वो मिन दून इल्लाह, अल्लाह के सिवा, तो उसने बहुत नुकसान उठाया, खुला नुकसान उठाया। ये जो है वो वादा करता है, वो उम्मीदें दिलाता है, और शैतान का वादा सिर्फ धोखे का है, और ये जो ठिकाना उनका जहन्नम होगा, और बोला यजिदून अन्हा ईसा, और कोई जापना नहीं होगा। वो लोग जो ईमान लाए, अमल किए, नेक करे, वो जन्नत में दाखिल होंगे जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी। और ये अल्लाह का वादा हक है, हो के रहेगा, सच्चा है। मिनल्लाहि क़ीला, बात में लैसा मानी मौला अमानी अहल किताब, तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं है और ना अहले किताब की ख्वाहिश है। यानी कोई ख्वाहिश से जन्नत में नहीं जाएगा। ख्वाहिश क्या है उनकी? यही थी ना कि जन्नत 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 कैसे मिलेगी? मैं यामल सो, जो बुरा करेगा उसको वैसी जजा मिलेगा। वला यजिद लहु वलिय्यन वला नसीरा, अल्लाह के सिवा को कोई दोस्त नहीं मिलेगा, कोई मददगार नहीं मिलेगा। जो अच्छा अमल करेगा, मर्द है या औरत है, मोमिन होना जरूरी है, वो जन्नत में दाखिल होंगे, उनको कोई तिल बराबर भी उनको जुल्म नहीं मिलेगा। वमन अहसनु दीन मिम्मन अस्लम वजहु लिल्लाह, कौन ज्यादा अच्छा दीन है? वो जो सुपर्द कर दिया इस्लाम, यानी इस्लाम का दीन बेहतरीन दीन है, और जिसने सुपर्द कर दिया अपने वजह को, अपनी ख्वाहिश को, अपने विशेष को अल्लाह के लिए, और वो मोहसिन भी है, और तबा मिल्लत इब्राहिम पे भी चल रहा है वो। और तखज़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेहतरीन दोस्त बनाया, तो मिल्लत इब्राहिम पे हम चल रहे हैं। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह के लिए आसमान और जमीन, सारा कुछ अल्लाह के लिए है, और अल्लाह हर चीज को घेरने वाला है। वयस्तफ्तूनका फिर निसाई, वो फतवा मांगते हैं औरतों के बारे में, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कह दीजिए, तुम्हें अल्लाह ताला यानी फतवा देता है तुमको उनके बारे में। उनके बारे में अल्लाह ताला ने तुम्हें फतवा दे दिया है औरतों के बारे में, और ये जो आयात तुम पर पढ़ी गई थी किताब में, यतीमों के बारे में, औरतों के बारे में, उन औरतों के बारे में जो तुम जो उनको अजर वो देते हो, महर देते हो, नहीं तुम देते हो उनको महर, जो तुम्हारे लिए उन औरतों के लिए लिख दिया गया, यानी महर देना है, ये लिख दिया, कतबा तो कुतिबा लहुन्ना, उन औरतों के लिए लिख दिया गया। तुम जो है वो रगबत रखते हो कि तुम उनसे निकाह कर लो, ठीक है, ये औरतों के बारे में। और बच्चों के बारे में, मुस्तफीना, जो विल्दान, जो कमजोर बच्चे हैं, यानी यतीम बच्चे, वन तकूमू, कि तुम उनके लिए कायम रहो, यतीमों के लिए इंसाफ के ऊपर कायम रहो, यानी दो कमजोर तबके का अल्लाह ताला ने यहाँ पर जोड़ दिया है, एक यतीम बच्चे और एक औरतें। अब वो औरतें जो आपकी कस्टडी में है, जो आपके निकाह में है, आपको माँ बाप ने आपके हवाले कर दिया है, चली गई, आप उनके साथ क्या मामलात कर रहे हो ये देखो, और उन बच्चों के साथ क्या मामलात कर रहे हो ये देखो। वमा तफ़अलू मिन खैरिन, जो तुम करोगे खैर, फ़इन्नल्लाह बि अलीमा, और अल्लाह ताला उसको जानने वाला है। व इन इम्राअतुन खाफ़त मिन बअलिहा नुशूज़न, अब एक औरत है वो डर रही है, मिन बअलिहा नुशूज़न, इससे पहले नुशूज़हुन्ना था, कुछ औरत के लिए था, अब ये नुशूज़न है, मर्द के लिए है, कि वो औरत को डर है, अब इसकी इस जो है शौहर जो है ये इसकी तरफ नहीं देख रहा है, एराज कर रहा है, और इसके यानी कोई मामलात आपस में तय नहीं हो पा रहे, हुकूक नहीं अदा हो पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर बजाय ये कि कोई मर्द से कुछ गलत काम हो जाए, तो बीच में कुछ सुलह कर लो, तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं कि तुम इस्लाह कर लो आपस में, सुलह खैर, सलाह करना बेहतर है, लेकिन हुकूक नहीं देना, ये एक यानी हुकूक लेता है इंसान, देने में इंसान होता है, मुझे मिले देने में होता है। तो ये अल्लाह ताला बता रहे हैं, वहुदिरतुल अनफुसुम शुह, इंसान के अंदर शुह डाल दिया है, बुखल डाल दिया है, स्टिंजीनेस। अब हर चीज में देखें, आपकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा ज्यादा होती है, आप देने में उतना नहीं बढ़ के दे पाते हैं। तो तुमने एहसान करो, तकवा करो, तो बेशक अल्लाह ताला जो है, जो तुम अमल करते हो खबर रखने वाला है। अगर तुम इस्तात नहीं रख सकते हो कि तुम अदल करो दोनों के दरमियान, यानी आप शादी कर ली, यानी उस औरत को इजाजत दे, यानी इजाजत की तो वैसे जरूरत नहीं, यानी उस चीज को फील ना करे, उस चीज पे कंफर्टेबल हो जाए कि बजाय कि मुझसे हक नहीं अदा हो रहा है, ओके he can do another निकाह कर ले, कोई वैसा नहीं है, यानी कि ये सिनेरियो अल्लाह ताला कह रहे हैं, कोई मस्त नहीं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करें, यानी उस औरत को उस घर में ही रहना है, उस औरत को घर से निकलना नहीं है, तो
اس کے پاس کچھ ذریعہ نہیں ہے کمائی کا کچھ ایسی، تو اس کو بیچ میں تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، بجائے کہ لڑائی جھگڑا دنگا فساد ہونے سے تو بہتر ہے کہ کوئی ایک بیچ کی راہ نکالے۔ پھر آپ مرد کے لیے بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر تم یہ ہے کہ تم کوئی عدل نہیں کر سک رہے ہو عورتوں کے بارے میں، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم جتنی بھی کوشش کر رہے ہو کہ تم اس کے، لیکن تم عدل نہیں کر رہے ہو، تو فَلَا تَمِيلُوا، تو تم ایک طرف تمہیں جھکنا نہیں ہے کہ دوسرے کو تم نے چھوڑ دیا ہو، ایسے یہ کرنا ہی نہیں ہے۔ یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا سورہ نساء کے شروع میں کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکو تو ایک کرنا ہے، اس طرح سے نہیں کرنا کہ ایک طرف جھک گیا دوسرے کو چھوڑ دیا، کل معلقہ، یعنی کہ مانند لٹکتی بھی۔ تو ان تصلحوا وتتقوا، تم نے اصلاح کرنا ہے، آپس میں تقوی کرنا ہے اللہ کا، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ اس کے یعنی الگ ہو جانا ہے، جب تفرقہ یعنی اب الگ ہو جانا ہے، کیونکہ آپ کا کوئی سلوشن نہیں ہے تو الگ ہو جاؤ۔ یغنی اللہ کلا من سعتی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا اس کی وسعت، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کر دے گا، بجائے یہ کہ گھر میں رہے لڑتے جھگڑتے رہیں ساری زندگی، اس پہ اثرات ہوں، بچے خراب ہو رہے ہیں، خود کی زندگی خراب ہو رہی ہے، عبادات خراب ہو رہی ہے، معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو آپ الگ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ وسعت والے حکمت والے، اللہ تعالیٰ نے یہ ریزن دے دیا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے آسمان اور زمین سب کچھ اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ہم نے وصیت دی تھی اوت الکتاب، جن کو کتاب دیا گیا تھا تم سے پہلے اور تم کو بھی، کہ تقوی کرو۔ تو یہ سارے معاملات کا جو عمل ہے یہ کس چیز سے جا رہا ہے؟ تقوی سے ہے۔ یعنی اس کا کنیکشن کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کی معرفت ہے، علم سے ہے، تقوی سے ہے۔ جب علم لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے تو کوئی زیادتی کسی کے اوپر کرے گا ہی نہیں، اور اگر زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے ہم سلوشن طریقے سے کریں گے، احسن طریقے سے سلوشن لیں گے، معروف طریقے سے سلوشن لیں گے، بجائے یہ کہ ایک یعنی الزامات ایک دوسرے کے اوپر وہ کسی طرح سے اس کو دبا دو، کسی طرح سے اس کی چیزیں ہتھیا لو، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ تو تقوی جو ہے وہ یہ انسان کو صحیح کام کرنے کے قابل کرتا ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر تم انکار کرو گے تو اللہ کو کوئی، تو اللہ بے نیاز، اللہ کے لیے سارے زمین اور آسمان ہے، اور اللہ جو ہے بے نیاز ہے اور خود ہی تعریف والا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کو نہ تعریف چاہیے نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز چاہیے، اللہ کی جو ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ اگر چاہے اللہ یعنی تمہاری ان غلطیوں کا، تمہارے ان جو تم تقوی نہیں کرو گے اور سارے کرپشن کا جو بتایا گیا، منع کیا گیا ہے، تو اگر چاہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہٹا دے، اے لوگوں، اور لے آئے دوسروں کو، اور یہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ جو کوئی بھی ثواب دنیا چاہے گا تو فَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، کوئی ثواب چاہے تو اللہ کے پاس ہے نا، تو اللہ کا حکم مان لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لو، تو اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، سننے والے دیکھنے والے۔ لوگوں قائم ہو جاؤ، ایمان والو قائم ہو جاؤ، قوامین بالقسط، قائم ہونے والے انصاف، شہداء لوگوں کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ کہ تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف جا، یعنی کوئی اپنے لوگوں کے خلاف جا رہا ہو، آپ نے انصاف کرنا ہے، یعنی گواہی دینا ہے، چاہے وہ آپ کے اگینسٹ ہو جا رہا ہو، چاہے وہ آپ کے بچے کے اگینسٹ جا رہا ہو، لیکن انصاف کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا حصہ بنایا ہے، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، چاہے تمہارے والدین کے خلاف، اقربین کے خلاف، چاہے وہ کوئی امیر ہو چاہے غریب ہو، امیر کا ڈر کے اس مال سے نہیں کرنا، غریب کا اس کی یعنی اس کے اوپر افسوس کرتے ہوئے اس کا ساتھ نہیں دینا ہے، ساتھ دینا ہے انصاف کا۔ اللہ ان کا ساتھ دیا، اللہ ان کا ولی ہے، یعنی کہ تم نہیں کچھ کر سکتے ہو ان کا ساتھ دے کر، غریبوں کا، کہ ان کا ہم نے ساتھ دینا ہے، وہ بیچارے رل جائیں گے، چلو تھوڑا سا غلط بیانی سے کام لے لو، نہیں، انصاف کرنا ہے۔ فَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ، کیوں؟ کیونکہ تم پیروی کرو گے نا اپنی ہوا کی، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہوگے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرو ایسے اپنی خواہشات کی کہ تم ناانصافی کر بیٹھو۔ وَإِن تَلْوُوا، اور نہ ہی اگر تم نے زبان کو ٹیڑھا کیا اور اعراض بڑھتا، یعنی کہ کیا ہوتا ہے یہ گواہی کیا ہوتی؟ زبان ہی کو تو ٹیڑھا کر کے نا، الفاظ کو، ورڈز کو ٹیڑھا کر کے کوئی سچ کو غلط کو سچ اسی طرح سے کیا جاتا ہے، اور توردو، اور تم نے یعنی اعراض کر لیا، ان سے اعراض بڑھتا ہے، اگنور کر دیا ان ساری باتوں کو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ جو تم عمل کرتے ہو سب خبر رکھنے والے۔ پھر ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ اللہ پر، ساتھ اللہ پر اور رسول پر، کتاب جو نازل کیا ہے، رسول پر کتاب جو نازل کیا اس سے پہلے، جو بھی
کفر کرے گا اللہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، یوم الآخر کے ساتھ، جیسے وہ دور چلا گیا ہو، ضلالًا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا. یعنی ان سارے پہ بلیو ہونا ضروری ہے، پہلی کتابوں پر بھی بلیو ہونا ضروری ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ان کا کفر زیادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو ہدایت دے گا. منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ طنز کر رہے ہیں کہ خوشخبری ہے، خوشخبری کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ ایمان میں آتا ہے پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے پھر جاتا ہے، پھر اور زیادہ ہو گیا جو کفر میں. تو یہ کون ہے؟ منافق ہے. تو ان کے لیے خوشخبری کی ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ لوگ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کے، یبتغون عندهم العزت. تم ان کی طرف کیوں جا رہے ہو دوستی کرنے کے لیے؟ ان کی طرف عزت ڈھونڈ رہے ہو. تو اللہ کے پاس ہے ساری کی ساری عزت. یعنی کیوں اس قوم سے اتنے امپریس اور ان کے پیچھے جا کے ان سے دوستی کرے آدمی؟ مومنوں کو چھوڑ کے. مومن ہے تو مومن کو بتانا دوستی منائے اور ایسی بات کرے، قولن بات اچھی کرے کہ فرینڈلی بات ہونا چاہیے، دوستی ویسے نہیں بنا کے کرنا ہے. وقد نزل علیکم الکتاب، تمہارے اوپر کتاب بھی ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، وہ جب وہ آیات اللہ کی سنتے ہیں اس کی انکار کرتے ہیں، پھر وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں. تو کیوں منع کیا ہے دوستی سے؟ کیونکہ آپ ان کے لیے عزت ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کے پاس ہے ساری عزت. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دیکھو وہ اللہ کی آیات کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کی مذاق بھی کرتے ہیں، اڑاتے ہیں اللہ کی آیات پر. اور جب تم سنو اللہ کی آیات کر وہ انکار کر رہے ہیں، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، وَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اپنے لوگوں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کی کوئی آیت کو لے کے، ہاں جنت میں تو ایسا ملا ہے، جنت میں تو ایسے ملے گا، حوروں کی باتیں شروع کر دیا، مذاق کرنا شروع کر دیا. بیٹھنا نہیں چاہیے. جب اللہ کے کلام کے ساتھ ایسی کوئی بات ہو رہی ہو، ٹیڑھی میڑھی بات کوئی کر رہا ہو اور اللہ کی بات کا انکار بھی کر رہا ہو کسی بھی طرح سے بھی، تو ان کے بیچ میں بیٹھنے کے لیے منع بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ. اب آپ کے اپنے بھی اندر ہی لوگ ہیں، اب وہ لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اٹھ کے چلے جاؤ and then come back. دیکھا کہ کوئی اور بات میں مصروف ہو گئے تو پھر آ جاؤ. اگر تم نہیں اٹھے، انکم اذا مثلہم، تم انہی کے جیسے ہوگے. ان اللہ جامع المنافقین، منافقوں کو، کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جمع کرے گا. تو یہ کون مذاق اڑاتا ہے؟ یا تو کافر مذاق اڑائیں گے یا منافق مذاق اڑائیں گے. منافق بھی اسی طرح سے مذاق اڑا کے اللہ کی آیات کو. تو ہمیں بھی چیک کرنا ہے کہ کیونکہ ہر ایک کے اندر ایک نہ ایک وقت منافقت آ ہی جاتی ہے، اس کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے. وہ لوگ جو انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں کہ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، جب تمہارے کوئی فتح مل گئی کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے. اور جب کافروں کو ایک قصہ مل گیا کامیابی کا تو ان کے پاس چلے گئے اور ان کے کہنے لگے کہ ہم تو دیکھا، ہم تمہیں بتا رہے تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم تمہیں بچا رہے تھے مومنوں سے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے قیامت کے دن، اور نہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بنائے گا کافروں کو علی المومنین پہ کوئی سبیلا. مومنوں پہ وہ کوئی سبیل راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے، یعنی مومنوں کے اوپر ان کو دبانے کا کوئی راستہ نہیں سکتا ان کو، کیونکہ اللہ ساتھ ہے مومنوں کے. بے شک منافقین جو ہیں وہ دھوکہ بھی دیتے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور اللہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، اللہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی کہ ان کو ایسے اس میں ڈال دیا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں. جب وہ نماز کی طرف ان کی اللہ تعالیٰ نے ایک کریکٹرسٹک بتائی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں سالہ سستی کرتے ہوئے، کبھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں ذکر کرتے ہیں اللہ کا، تھوڑا بہت سامنے اللہ اکبر کرتے، تسبیح دکھا دیا، کچھ کر دیا، بس یہی ہے ذکر ان کا. یہ بیچ میں ہے، مذبذبینہ بیچ میں ہے یہ لوگ. لا الہ الا، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ بھٹکا دے، فلن تجد لہ، تو وہ جو ہے وہ اس کو کوئی راستہ نہیں ملے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کے سوا. کیا تم چاہتے ہو کہ تم بنا لو اللہ کے لیے ان کے اوپر، اپنے اوپر، یعنی کہ کوئی سلطان مبینہ، کوئی حجت دے دو. یعنی اگر تم نے مومنوں کو، یہ جو ہے ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے کافروں کو مومنوں کے سوا دوست بنا لیا تو تم نے ایک اللہ کے لیے حجت دے دی، ایک ریزن دے دیا عذاب کا. یعنی کہ ایک ریزن دے دیا کہ آپ انہی جیسے پھر ہو جائیں گے. منع کیا جا رہا ہے نا، تو جب کوئی بات منع کی گئی ہے تو آپ نے ایک ریزن دے دیا کہ آپ نافرمانی کی ریزن بن گیا. بے شک منافقین جو ہوں گے وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے آگ کے،
اور ہرگز نہیں تم پاؤ کہ ان کے لیے کوئی مددگار مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اصلاح کر لی، واعتصموا اور انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا اللہ کی رسی کو اور دین کے لیے خالص ہو گئے، اللہ کے لیے دین کو خالص کر لیا۔ یعنی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ دیکھیے ان منافقوں میں بھی تھے منافق جو بعد میں مسلمان ہوئے اور صحیح کے مسلمان ہوئے، تو انہوں نے توبہ بھی کیا اور اصلاح کیا۔ تو کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں توبہ کے ساتھ؟ سب سے پہلے کہ توبہ زبان سے ادا ہو، دل سے ہو، اٹرنگ آف دا ٹنگ، دل یعنی کہ منافق کا دل اور زبان نہیں ملتی تھی، تو جو توبہ ہوتا ہے تو زبان اور دل دونوں ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اصلاح، تو اصلاح کیسے ہوگا؟ اصلاح اللہ کے کلام سے جڑنے سے اور سنت کی پیروی کرنے سے اصلاح ہوگی، ایسے تو نہیں اصلاح ہوگی نا، علم کے ساتھ اصلاح ہوگی۔ اصلاح کرنا ہے تو اصلاح کے لیے کیا کرنا ہے؟ واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا۔ تو اللہ کو مضبوطی سے کوئی کیسے پکڑے گا؟ تو اللہ کے کلام کو پکڑے گا۔ اللہ کو پکڑنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے کلام کی ایک ایک چیز کو لینا ہے، جو بھی آج ہم نے پڑھا ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کو عمل کے لیے لے کر آنا ہے اور خالص کرنا ہے، یعنی اخلاص۔ جب آپ نے اللہ کو پکڑ لیا تو اخلاص تو آنا ہی آنا ہے، سنسیئرٹی ٹو اللہ۔ تو منافقوں کے لیے کیا چیزیں تھیں؟ منافق جو تھے وہ ان کے اندر سنسیئرٹی نہیں تھی، ان کے اندر دکھاوا تھا۔ تو وہ دکھاوا کو ہٹانے کے لیے خلص اس کا اپوزٹ ہے، یعنی خالص ہونا ہے۔ اور خالص یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چنا ہے، یہ اللہ کے وہ دین کے لیے، اپنا دین اللہ کے لیے ہونا چاہیے، صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر یہ مومنین ہے، یعنی یہ منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ مومنین ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ دیں گے مومنوں کو اجر عظیم۔ یہ اب آگے کس کیٹیگری میں؟ یہ منافقین سے نکل کے مومنین کے اوپر کیٹیگری میں آ گئے، اور جب مومنین کے کیٹیگری میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو اجر عظیم ہے، عظیم ملے گا، بہت بڑا اجر ملے گا۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی ایک طرح سے ہمیں سمجھا رہے ہیں ما یفعل اللہ، کیا ہے اللہ کو، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے۔ اللہ تعالیٰ کو کیوں دیں گے اللہ تعالیٰ عذاب؟ تم نے صرف دو چیز کرنا ہے، ان شکرتم و آمنتم، کہ تم شکر ادا کرتے رہو اور ایمان لاؤ۔ ایمان کیا مطلب؟ یعنی بات مانو، بات مانو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو ایمان لاؤ یعنی ساری بات مانو۔ جو شکر کیسے ہوگا؟ جو معرفت آئے گی۔ شکر کیسے ہوتا ہے؟ اطاعت کے ساتھ ہوتی۔ شکر کیسے ہوتا ہے؟ جو تقویٰ جس کے اندر ہوتا ہے۔ شکر کیسے ہوتا ہے؟ جس کو علم ہوتا ہے، جس کو علم ہوتا ہے کہ سب کچھ جو انعام دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی کے اندر شکر کا جذبہ ہوگا۔ شکر آپ کو ہمبل بناتا ہے، شکر آپ کو اللہ کی طرف جھکاتا ہے، شکر آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے اور معرفت بھی دیتا ہے۔ اور یہ سارا جڑا ہوا ہے کس سے؟ آمن تم سے، یعنی ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو کرے گا، یہ دو کام جو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قدردان ہے اور بہت جاننے والے ہیں۔ تو سنسیئر ہو کر دعا مانگنا ہے، کیا پتہ ہماری کون سی دعا کس وقت کب قبول ہو جائے اور ہمیں نجات مل جائے۔ اور یہ بھی دعا مانگنا ہے ساتھ ساتھ، کیونکہ اتنے احکامات ہیں۔ یہ جو سورہ نساء اور سورہ المائدہ آئے گی، پھر سورہ اس کے بعد سورہ الانعام جو ہے وہ مکی سورہ، یعنی مائدہ کی تک جو ہے وہ مدنی سورہ، احکامات ہی احکامات۔ یعنی آپ دیکھیں سٹارٹ کیا، اور جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت مکی صورتیں تھیں، ٹھیک ہے، وہ مکی صورتوں میں احکامات نہیں تھے، اس وقت کمزور ایمان۔ آج ہمارا کیا ہے حال؟ آج ہم ایمان کی حالت میں آ گئے، ہمیں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں جو مکی دور میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ تو اس وقت کیا کہا گیا تھا کہ اپنے ایمان کو مضبوطی کرو، کوئی احکامات نہیں اترے تھے، صرف نماز کیا کہا گیا تھا اور زکوٰۃ کا کہا گیا تھا، اور کسی طرح کے احکامات نہیں آئے۔ مدینہ گئے یہ مسلمان جو ہجرت کر کے جو صحیح مومن بنے ایمان کے ساتھ، تب ان کے احکامات۔ آج ہمیں سب سے پہلے احکامات دیے جا رہے ہیں، پھر مکی صورتیں آئیں گی، اور احکامات یہ دیکھیں ایک کے بعد ایک۔ سورۃ البقرہ مکمل احکامات، سورہ ال عمران مکمل، اس میں جو ہے وہ وہاں کی بات اور احکامات اور ساری چیزیں آتی گئی۔ سورۃ النساء احکامات کا مجموعہ ہے، ہر چیز اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، نماز، وضو، اس میں جیسے سورۃ البقرہ میں عبادات، اس میں بھی عبادات، معاملات، ساری چیزیں بتا دی۔
سو المائدہ آپ پڑھیں گے جو بالکل آخر میں اتری ہے. تو یہ سب شروع میں کیوں ہم لوگ کو پڑھنے کو مل رہا ہے کہ شروع سے ہی ہم نے جیسے ہی ایمان میں آئیں گے ہماری یہ چیز آنا ضروری ہے. یہ چیز ہمارا ایمان یعنی مضبوط ہونا ضروری ہے. تو مضبوط اب ہونا ہی ہونا ہے ہر حالت میں. جس نے قرآن کھولا اس کی ایمان کی مضبوطی مست ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ چاہیں تو میں تھوڑا سا 10 منٹ کا 5-10 منٹ کا جو ہے وہ والی آگے کی سورہ بھی پڑھ لوں اگر if you want. کیا خیال پڑھ لوں؟ جی آپ میرا خیال ہے پڑھ لیتے، ابھی ہے ہمارے پاس ٹائم 5 منٹ. وہ ہے اچھا. میرے پاس پڑھا بھی نہیں ہے، بہرحال میں دیکھتی ہوں کتنا جس حد تک پڑھ سکتی ہوں پڑھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے. وہاں آپ جو پلگ کرنے کا کہا ہے تو بال کہیں سے بھی پلگ کرنے